اچھا، نہ چاہنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اب فار ایگزامپل جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنے اوپر رکھ کے دے رہا ہوں مثال کہ میں ڈرائیونگ پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سال ہو گیا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، فیل پہ فیل فیل پہ فیل فیل پہ فیل، اتنا کہ میری ڈیٹ بھی جا رہی ہے، وہ جو تھیوری اور اس کے بعد کی ڈیٹ بھی جا رہی ہے. دعا بھی کر رہا ہوں، منتیں بھی مان لی، داتا دربار کے بھی مان لی، جو جہاں جس نے جو بولا میں نے کر دیا نا. کیا کہتے ہیں، کسی نے بولا کہ کیا کہتے ہیں انڈیا کی مان لو، جو کیا کہتے ہیں بڑے دیش کی نا، کیا کہتے ہیں وہ بھی مان لی میں نے. وہ میرے خیال سے 1,00,000 روپے کی ہے، انڈین روپیز کی کچھ اس طرح ہے، بہت مہنگی دیو ہوتی ہے، پوری زمین کے اندر دفن ہے وہ دیو. وہ بھی مان لی تو بھی نہیں ہو رہا. کیا کیا جائے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ پاس ہو جائے، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے، اللہ نہ کرے. کئی چیزیں ہوتی ہیں. پھر کیا کرتا ہے آدمی کہ جب دیکھتا ہے نہیں ہوتا نا ایک حد تک، اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی مشیت کو سامنے رکھے کہ کوئی مشیت ہے اس کی. اچھا، پھر آتا ہے مصلحت. مشیت تو یہ کہ اللہ کی مرضی ہو گئی نا کہ نہیں ہو رہا یہ کام، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل یہ فون نہیں چلے گا، کچھ بھی کر لوں، ریپیئر کرا لوں، جو کچھ بھی کر لوں، نہیں چلے گا. یہ مشیت میں آ گئی کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی جو ہے نا، ہوا ہو یا نہ ہو، وہ ہل نہیں سکتا. اگر ہوا طوفان بھی چل رہا ہو اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے کہ وہ پتا نہ ہلے تو پورا طوفان سونامی آ جائے، پتا اپنی جگہ برقرار رہے گا. وہ اس کی مشیت ہے وہ. اچھا، اب آتی ہے مصلحت کہ مصلحت کیا ہوگی اس کے اندر کہ بھئی کیوں نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے کیوں نہیں چاہتا کہ وہ ہو. ایکسیڈنٹ اگر ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں، ہو سکتا تھا مر جاؤں، ہو سکتا ہے دوسرا مر جاتا گاڑی کے نیچے آ کے، یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں تو دعا مانگتے وقت یہ ضرور دیکھیں کہ دعا ایک ہو، اور دوسری یہ کہ اس کی مشیت اور مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کیا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جی 5 بجے مغرب نہ ہو، 8 بجے تک روشنی رہے، میرے گھر کا بجلی کا بل بھی بچے، ٹھیک ہے نا، میں کام سے بھی لیٹ آؤں، سب کام میرے ویسے ہی چلتے رہے. 5 بجے بند ہونے کی وجہ سے کیا ہے، میرے بجلی کا بل بھی بڑھ گیا ہے، میری گیس کی ہیٹنگ بھی زیادہ جلتی ہے کیونکہ ٹھنڈی جلدی ہو جاتی ہے دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے. مگر وہ اللہ کی مشیت ہے اور مصلحت ہے اس کی کہ ونٹرز میں جو ہے اندھیرا جلدی ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں سورج جو ہے وہ کم نکلتا ہے، اسی سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے کنٹرول میں، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں. کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ کی سوچ وہ اللہ نے جسے کہتے ہیں، ہم جو روحانیت میں کہتے ہیں آزاد ہے. ورنہ یہ ہوتا کہ اگر فار ایگزامپل جو ہے میں اپنے اوپر دوبارہ رکھ کے دوں گا، کوئی گناہ میرے سے سرزد ہو جائے، میں آج شام جا کے کہیں کوئی ایسی جگہ بیٹھوں، غیر فعال یا غیر شرعی جا کے جگہ بیٹھوں اور کچھ گناہ کروں، اس میں اس کی مشیت نہیں ہے، وہ نامصلحت ہے، وہ میری اپنی، کیونکہ میری اپنی سوچ کی پیدا ہے. میں نے خود سوچا کہ نہیں میں آج شام یہاں جاؤں گا اور یہ کام کروں گا. وہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اللہ کی مرضی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلطی ہو گئی، دیکھو یار کیا ہو گیا، جو اللہ بہتر چاہے. لیکن غلطی آپ کریں پھر وہ چاہے، وہ ایسا کیوں چاہے بھائی؟ اس کو کیا ضرورت ہے چاہنے کی؟ پہلی چیز تو آپ نے غلطی کر رہے ہو. فار ایگزامپل جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، میں جا کے جو ہے پب میں بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ کسی کسینو میں بیٹھ جاؤں، پھر میں اس کو سوچوں کہ نہیں جی یہ کیا کہتے ہیں اسے کہ یہ اللہ کی مشیت ہے. مشیت نہیں ہے، نہ مرضی ہے، یہ آپ کی اپنی سوچ کی چیز ہے. کچھ چیزیں جو آپ کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سوچ کی آزادی دے رکھی ہے، جس کو کہتے ہیں انسان آزاد ہے. ہم تو تصوف میں اس چیز کو پکا 200% مانگتے ہیں کہ آپ کی اپنی سوچ کی آزادگی ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ تمام اچھے اور برے کام دونوں کرتے ہیں. اس کے اندر اللہ کی مرضی کہیں نہیں ہوتی. ہاں کچھ چیزیں جو ہیں جو نیچر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ہوا، پانی، آگ اور اس طرح کی چیزیں، سورج کا نکلنا، چاند نظر آنا نہیں آنا، بادل، یہ اللہ کی مرضی ہے کیونکہ یہ قدرت کے کمالات ہیں. ابھی ایک دم سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آئی لینڈ پہ بیٹھے ہیں، 2 سیکنڈ میں جو ہے پانی بھر جائے، سونامی آ جائے، جی کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ابھی ٹیمپریچر ہوگا 10 11 12 ہوگا، ایک دم سے ٹیمپریچر شوٹ ہو کے 23 ہو جائے بیٹھے بیٹھے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس میں ہمارا کوئی عمل و دخل نہیں ہے، ہمارے سوچ کے اندر نہیں ہوگا. ہماری عقل سے باہر جو کام ہوتا ہے نا، کتنا بھی ریسرچ کر لیں ہم ان چیزوں کے اوپر، اسٹل دیر از سم تھنگ نیو اباؤٹ اٹ.
کتنا بھی ہم ریسرچ کر لیں، سائنسدان ریسرچ کر لیتے سب کچھ، ہاں واحد جس چیز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے وہ ہماری اپنی ذات کے اوپر ہے. ہم شاہ صاحب کالر کال شامل کر لیتے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام محمد انور حسین ہے، میں ساؤتھ سے بات کر رہا ہوں. سوری کیا نام بتایا آپ نے؟ محمد انور حسین. محمد انور حسین. جی اچھا جی محمد انور حسین صاحب آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں میرے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مسئلہ یہ ہے لاسٹ 4-5 مہینے ہو جائے جاب نہیں ہے 5 مہینے سے. تو میں جگہ میں کہیں جگہ میں کوشش کیا، انٹرویو دیا، وہاں پہ بس کچھ ہوا نہیں ہے میرا ابھی تک. بٹ میں لاسٹ ویک جو ہے نا، لاسٹ ویک میں نے ایک انٹرویو دیا ہوں تو اس کا رزلٹ ابھی ویٹنگ میں ہے. تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا مجھے نہیں پتا. اور یہ مسئلہ مطلب کیوں ہو رہا ہے جو ہے نا، کیوں جاب نہیں مل رہا، کیا کیا مطلب کیا مسئلہ ہے، تو مجھے معلوم کرنا ہے شاہ صاحب سے. چلیں آپ بات کر لیجیے شاہ صاحب سے. جی شاہ صاحب السلام علیکم انور صاحب. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ذرا سا ایج بتا دیں گے اپنی پلیز. ہاں میری ایج جو ہے نا 10. ہلو. میرے خیال میں شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے. موسم کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، موسم کبھی کیسا ہوتا ہے کبھی کیسا ہوتا ہے، تو لائنوں میں اکثر مسئلہ پرابلم ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں، آپ پھر سے ٹرائی کر لیں، اور اگر نہیں ملی تو آپ پری بکنگ کے نمبر پہ بعد میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں شاہ صاحب سے بات کرنے کے لیے. لیکن میں علم العداد کے حوالے سے ایک چیز بتا دوں. ان کا نام ہے محمد انور. محمد کے 2، انور کے 5، 7 بنتے ہیں ان کے. جی ان کا جو سال آ رہا ہے نا، یہ اگلا سال آ رہا ہے. اور یہ میں ویسے بھی بتا دوں کہ یہ تباہی کا سال ہے 2014 علم العداد کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ سب تباہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، مگر یہ بھاری سال ہوتا ہے سب کے لیے. سب کے لیے. یہ اکراس دا بورڈ ہوتا ہے. یہ ایک بات یہ نہیں کہ یہ وہی بات ہے کہ عقل سے بالا تر باتیں ہیں، کیونکہ علم العداد پہ ہمارا اتنا عبور ہے، ہمیں اتنا کنٹرول ہے کہ یہ بیان سے باہر ہے. جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا کنٹرول ہے. اور پہلے تو صرف کنٹرول تھا، اب یہ کہ اس کے حل بھی ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آگے اس کو کیسے چلایا جائے. پہلے تو یہ تھا کہ صرف جو ہے ایک ہفتہ، کیونکہ میں نے یہ نہیں کیا، نہ ہمارے سلسلے میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے جہاں جو میرے والد صاحب نے جہاں سے پک کیا تھا انہوں نے دادا کی چیزوں کو آگے بڑھا دیا، اور جہاں سے میں نے پک کیا ہے میں نے والد صاحب کی چیزوں کو آگے بڑھا دیا، یعنی کہ اس کو ماڈرنائزیشن کی طرف جو ہے، مور انٹو دا 21st سینچری جو ہے اس کو لے کر آ گئے، جس کی وجہ سے ایک عجیب روحانی پکچر، ایک پورٹرے ہوتی ہے، ایک عجیب سی چیز نظر آتی ہے. علم بھی بہت فاسٹ ہے. تو جو ایک ہمارے انکل ہوتے تھے، اب تو ساتھ نہیں ہوتے کسی وجہ سے، وہ کہتے تھے اٹس مور ان دا فیس. پہلے منہ پہ نہیں ہوتا تھا. صحیح. جی شاہ صاحب مجھے بتایا جائے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اختتام کو پہنچ گیا. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سب کو بھی شکریہ جنہوں نے کال کی. ان کا بھی شکریہ جن کی کال نہیں مل پائی، وہ چاہیں تو پری بکنگ کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں شاہ صاحب سے بات کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ جو ہمیں انشاءاللہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات تو ہوتی رہتی ہے، انشاءاللہ پھر بھی ہوگی. آپ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.